بسم اللہ الرحمن الرحیم الشرطیۃ المنفصلۃ علی ثلاثۃ اضرب، شرطیہ منفصلہ تین قسم پر ہے، لأنہا اس لیے کہ ان حکم فیہا بالتنافی او بعدمہ، اگر حکم لگایا جائے اس میں منافات یا سلب منافات کا، بین النسبتین دو نسبتوں کے درمیان، فی الصدق والکذب معا صدق اور کذب دونوں میں، تو کانت المنفصلۃ حقیقیۃً تو وہ منفصلہ حقیقیہ ہے، کما تقولو جیسا کہ تم کہو گے، ھذا العدد یہ عدد اما زوج او فرد یا جفت ہے یا طاق ہے، فلا یمکن پس ممکن نہیں ہے اجتماع الزوجیت والفردیت جفت ہونے اور طاق ہونے کا جمع ہونا، فی عدد معین عدد معین میں، ولا ارتفاعہما اور نہ ان دونوں کا ارتفاع جائز ہے ممکن ہے، وَإِنْ حُكِمَ اور اگر حکم لگایا جائے بالتنافی او بعدمہ منافات یا سلب منافات کا، صدقاً فقط صدق میں، کانت مانعۃ الجمع تو وہ مانعۃ الجمع ہے، کقولک جیسے تیرا قول، ھذا الشیء اما شجر او حجر یہ شے یا درخت ہے یا پتھر ہے، فلا یمکن پس ممکن نہیں ہے ان یکون شیء معین حجرا و شجرا معا کہ معین شے پتھر اور درخت دونوں ہوں، ویمکن اور ممکن ہے اللہ یکون شیئا منہما کہ نہ ہو ان دونوں میں سے کچھ، وَإِنْ حُكِمَ بِالتَّنَافِي وَسَلْبِهِ اور اگر حکم لگایا جائے منافات اور سلب منافات کا، کذباً فقط کذب میں، کانت مانعۃ الخلوو تو یہ مانعۃ الخلوو ہے، کقول القائل جیسا کہ کہنے والے کا قول، اما ان یکون زید فی البحر یا تو زید سمندر میں ہے، او لا یغرق یا وہ نہیں ڈوبتا، فارتفاعہما پس ان دونوں کا ارتفاع بألا یکون زید فی البحر کہ نہ ہو زید سمندر میں، ویغرق اور ڈوب جائے، محال یہ محال ہے، ولیس اجتماعہما محالا اور نہیں ہے ان دونوں کا جمع ہونا محال، بأن یکون فی البحر ولا یغرق کہ نہ ہو سمندر میں کہ ہو سمندر میں اور نہ ڈوبے۔ قضیہ منفصلہ کی تین قسمیں ہیں، حقیقیہ، مانعۃ الجمع اور مانعۃ الخلوو۔ حقیقیہ وہ قضیہ منفصلہ ہے جس میں مقدم و تالی میں منافات یا سلب منافات صدق اور کذب دونوں میں ہو، یعنی نہ دونوں جمع ہو سکیں نہ دونوں مرتفع ہو سکیں، جیسے یہ عدد طاق ہے یا جفت ہے۔ اب یہ جمع بھی نہیں ہو سکتے کہ طاق بھی ہو اور جفت بھی ہو، اور مرتفع بھی نہیں ہو سکتے کہ نہ طاق ہو نہ جفت ہو۔ مانعۃ الخلوو وہ قضیہ ہے جس میں مقدم و تالی میں منافات یا سلب منافات فقط صدق میں ہو، یعنی دونوں جمع نہ ہو سکیں، یہ شے درخت ہے یا پتھر ہے۔ اب یہ جمع نہیں ہو سکتے کہ درخت بھی ہو پتھر بھی ہو، ہاں مرتفع ہو سکتے ہیں، نہ درخت ہو نہ پتھر ہو بلکہ فرس ہو۔ مانعۃ الخلوو یہ ہے کہ مقدم و تالی کے درمیان منافات یا سلب منافات فقط کذب میں ہو، یعنی دونوں مرتفع نہ ہو سکیں، زید سمندر میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے۔ اب یہ دونوں مرتفع نہیں ہو سکتے کہ سمندر میں نہ ہو اور ڈوب جائے، ہاں جمع ہو سکتے ہیں کہ سمندر میں ہو اور نہ ڈوبے بلکہ تیرتا رہے۔ تو قضیہ منفصلہ کی تین قسمیں ہیں، حقیقیہ، مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلوو۔ حقیقیہ یہ ہے کہ جس میں مقدم و تالی کے درمیان منافات یا سلب منافات صدق اور کذب دونوں میں ہو، یعنی دونوں جمع بھی نہ ہو سکیں دونوں مرتفع بھی نہ ہو سکیں، یہ عدد طاق ہے یا جفت ہے۔ اب یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے کہ طاق بھی ہو اور جفت بھی ہو، مرتفع بھی نہیں ہو سکتے، نہ طاق ہو نہ جفت ہو۔ مانعۃ الجمع یہ ہے کہ دو مقدم و تالی کے درمیان منافات یا سلب منافات فقط صدق میں ہو، یعنی دونوں جمع نہ ہو سکیں، یہ شے درخت ہے یا پتھر ہے۔ اب یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے کہ درخت بھی ہو اور پتھر بھی ہو، ہاں مرتفع ہو سکتے ہیں، نہ درخت ہو نہ پتھر ہو بلکہ فرس ہو۔ مانعۃ الخلوو یہ ہے کہ مقدم و تالی میں منافات یا سلب منافات فقط کذب میں ہو، یعنی دونوں مرتفع نہ ہو سکیں، زید سمندر میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں، دونوں مرتفع نہیں ہو سکتے کہ سمندر میں نہ ہو اور ڈوب جائے، بلکہ جمع ہو سکتے ہیں کہ سمندر میں ہو اور نہ ڈوبے بلکہ تیرتا رہے۔ المنفصلۃ باقسامها قضیہ منفصلہ اپنی اقسام ثلاثہ کے ساتھ، قسمان دو قسمیں ہیں، عنادیۃ و اتفاقیۃ، عنادیہ اور اتفاقیہ۔ والعنادیۃ عبارۃ اور عنادیہ عبارت ہے، عن ان یکون فیہ التنافی کہ ہو اس میں تنافی، بین الجزئین دو جزوں کے درمیان، لذاتہما ان کی ذات کی وجہ سے،
والاتفاقیۃ عبارت، اور اتفاقیہ عبارت ہے عن ان یکون فیہ التنافی، کہ ہو اس میں تنافی بمجرد الاتفاق، محض اتفاق کے ساتھ۔ قضیہ منفصلہ کی ایک اور تقسیم دو قسمیں ہیں، عنادیہ اتفاقیہ۔ عنادیہ وہ قضیہ ہے کہ جس میں مقدم و تالی میں منافات ان کی ذات کی وجہ سے ہو، یا طاق ہے یا جفت ہے تو طاق اور جفت میں جو منافات ہے وہ ذات کی وجہ سے ہے۔ اتفاقیہ یہ ہے کہ مقدم و تالی میں منافات ذاتی نہ ہو بلکہ اتفاقی ہو، ذات کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اتفاقاً ہو۔ زید شاعر ہے یا کاتب، اب زید کے شاعر اور کاتب ہونے میں جو منافات ہے وہ ذاتی نہیں ہے بلکہ اتفاقی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے زید شاعر بھی ہو اور کاتب بھی ہو۔ قضیہ منفصلہ کی ایک اور تقسیم دو قسمیں ہیں، عنادیہ اتفاقیہ۔ عنادیہ وہ قضیہ ہے کہ جس میں مقدم و تالی میں منافات ذاتی ہو، ذات کی وجہ سے ہو، یہ عدد طاق ہے یا جفت ہے تو طاق اور جفت میں جو منافات ہے وہ ذاتی ہے۔ اور اتفاقیہ وہ ہے کہ جس میں مقدم و تالی میں منافات ذاتی نہ ہو بلکہ اتفاقی ہو، جیسے زید شاعر ہے یا کاتب ہے، تو شاعر اور کاتب میں جو منافات ہے وہ ذاتی نہیں ہے بلکہ اتفاقی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے زید شاعر بھی ہو اور کاتب بھی ہو۔ اعلم جان تو انہ کما ینقسم الحملیہ، تو جس طرح حملیہ تقسیم ہوتا ہے الی الشخصیۃ والمحصورۃ والمہملۃ، شخصیہ، محصورہ اور مہملہ کی طرف، کذالک الشرطیۃ، اسی طرح قضیہ شرطیہ، تنقسم الی ہذہ الاقسام، تقسیم ہوتا ہے ان قسموں کی طرف، الا ان القضیۃ الطبعیۃ، مگر قضیہ طبعیہ، لا تتصور ہاہنا، یہاں متصور نہیں ہے۔ ثم التقادیر فی الشرطیۃ، پھر شرطیہ میں تقادیر، بمنزلۃ الافراد فی الحملیۃ، ومنزلہ افراد کے ہیں حملیہ میں۔ فإن کان الحکم، تو جس طرح قضیہ حملیہ کی چار قسمیں ہیں، شخصیہ، محصورہ، مہملہ، طبعیہ، قضیہ شرطیہ کی بھی تین قسمیں ہیں، شخصیہ، محصورہ اور مہملہ، لیکن طبعیہ یہاں پر متصور نہیں ہے، کیونکہ طبعیہ میں حکم طبعیت پر ہوتا ہے جبکہ قضیہ شرطیہ میں حکم طبعیت پر نہیں ہوتا، اور قضیہ شرطیہ میں تقادیر ایسے ہیں جیسا کہ قضیہ حملیہ میں افراد ہوتے ہیں۔ تو جس طرح قضیہ حملیہ کی چار قسمیں ہیں، شخصیہ، محصورہ، طبعیہ اور مہملہ، شرطیہ کی بھی تین قسمیں ہیں، شخصیہ، محصورہ اور مہملہ، لیکن یہاں طبعیہ متصور نہیں ہے، کیونکہ طبعیہ میں حکم طبعیت پر ہوتا ہے اور شرطیہ میں حکم طبعیت پر نہیں ہوتا۔ اور قضیہ شرطیہ میں جو تقادیر ہوتی ہیں وہ ایسے ہیں جیسا کہ قضیہ حملیہ میں افراد ہوتے ہیں۔ فإن کان الحکم، پس اگر حکم ہو، علی تقدیر معین و وضع خاص، تقدیر معین اور خاص وضع پر، سمیت الشرطیۃ شخصیۃً، نام رکھا جاتا ہے قضیہ شرطیہ کا شخصیہ، کا قولنا، جیسے ہمارا قول، ان جئتنی اليوم اکرمک، اگر تم آج میرے پاس آئے تو میں تمہارا اکرام کروں گا۔ وإن کان الحکم علی جمیع تقادیر المقدم، اور اگر حکم ہو مقدم کی تمام تقادیر پر، سمیت کلیۃً، تو اس کا نام رکھا جاتا ہے کلیہ، جیسے کلما کانت الشمس طالعۃ، جب کبھی بھی سورج طلوع ہوگا، کان النہار موجودا، تو دن موجود ہوگا۔ وإن کان الحکم علی بعض التقادیر، اور اگر حکم ہو بعض تقادیر پر، کانت جزئیۃً، تو وہ جزئیہ ہوگا، کما فی قولنا، جیسے ہمارے اس قول میں، قد یکون اذا کان الشیء حیوانا کان انسانا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شے حیوان ہو تو انسان ہوتی ہے۔ وإن ترک ذکر التقادیر، اور اگر چھوڑ دیا گیا ہو تقادیر کا ذکر، کلاً و بعضاً، کلی یا جزوی طور پر، کانت مہملۃً، تو وہ مہملہ ہے، جیسے ان کان زید انسانا کان حیوانا، اگر زید انسان ہے تو حیوان ہے۔ قضیہ شخصیہ، قضیہ شرطیہ کی اقسام۔ قضیہ شخصیہ وہ ہے کہ جس میں حکم معین تقدیر پر ہو، جیسے ان جئتنی اليوم اکرمک، اگر تم آج میرے پاس آؤ گے تو میں تمہارا اکرام کروں گا۔ اور قضیہ محصورہ وہ ہے کہ جس میں حکم تمام یا بعض تقادیر پر ہو، پھر اس کی چار قسمیں ہیں، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ۔ موجبہ کلیہ یہ ہے کہ جس میں حکم مقدم کی تمام تقادیر پر ہو، ثبوتاً، جس میں حکم مقدم کی تمام تقادیر پر ایجاباً ہو، جیسے کلما کانت الشمس طالعہ کان النہار موجوداً، جب بھی سورج طلوع ہوگا دن موجود ہوگا۔
موجبہ جزیہ یہ ہے کہ جس میں حکم مقدم کی بعض تقادیر پر ایجاباً ہو، جیسے قد یکون اذا کان الشیء حیوانا کان انسانا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شے حیوان ہو تو انسان ہوتی ہے۔ سالبہ کلیہ یہ ہے کہ جس میں حکم مقدم کی تمام تقادیر پر سلباً ہو، جیسے لیس البتہ کلما کانت الشمس طالعۃ کان اللیل موجودا، نہیں ہے ہرگز یہ بات کہ جب بھی سورج طلوع ہوگا تو رات موجود ہوگی۔ اور سالبہ جزیہ یہ ہے کہ جس میں حکم مقدم کی بعض تقادیر پر سلباً ہو، قد لا یکون اذا کان الشیء حیوانا کان انسانا، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ شے حیوان ہو تو انسان ہوتی ہے۔ اور قضیہ محملہ وہ ہے کہ جس میں تقادیر کا ذکر کلاً یا بعضاً چھوڑ دیا گیا ہو، کلاً اور بعضاً چھوڑ دیا گیا ہو، جیسے ان کان زید انسانا کان حیوانا، اگر زید انسان ہے تو حیوان ہے۔ تو قضیہ شرطیہ کی قسمیں یہ ہیں۔ شخصیہ وہ قضیہ شرطیہ ہے کہ جس میں حکم مقدم کی معین تقدیر پر ہو، ان جئتنی الیوم اکرمک، اگر آج تم میرے پاس آؤ گے تو میں تمہارا اکرام کروں گا۔ اور قضیہ محصورہ وہ ہے جس میں حکم مقدم کی تمام یا بعض تقادیر پر ہو، اس کی 4 قسمیں ہیں: موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ۔ موجبہ کلیہ یہ ہے جس میں حکم مقدم کی تمام تقادیر پر ایجاباً ہو، کلما کانت الشمس طالعہ کان النہار موجودا، جب بھی سورج طلوع ہوگا دن موجود ہوگا۔ موجبہ جزیہ یہ ہے کہ جس میں حکم مقدم کی بعض تقادیر پر ایجاباً ہو، قد یکون اذا کان الشیء حیوانا کان انسانا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شے حیوان ہو تو انسان ہوتی ہے۔ اور سالبہ کلیہ یہ ہے کہ جس میں حکم مقدم کی تمام تقادیر پر سلباً ہو، لیس البتہ کلما کانت الشمس طالعہ کان اللیل موجودا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے کہ جب سورج طلوع ہوگا تو رات موجود ہوگی۔ اور سالبہ جزیہ یہ ہے جس میں حکم مقدم کی بعض تقادیر پر سلباً ہو، قد لا یکون اذا کان الشیء حیوانا کان انسانا، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ شے حیوان ہو تو انسان ہو۔ اور قضیہ محملہ وہ ہے کہ جس میں حکم مقدم کی جس میں تقادیر کا ذکر کلاً اور بعضاً چھوڑ دیا گیا ہو، جیسے ان کان زید انسانا کان حیوانا، اگر زید انسان ہے تو حیوان ہے۔ فصل فی ذکر اسوار الشرطیات، یہ فصل ہے قضایا شرطیہ کے سوروں کے ذکر میں۔ سور الموجبۃ الکلیۃ، موجبہ کلیہ کا سور فی المتصلۃ، متصلہ میں لفظ متى، مہما اور کلما ہے، وفی المنفصلۃ، اور قضیہ منفصلہ میں دائماً ہے۔ وسور السالبۃ الکلیۃ، اور سالبہ کلیہ کا سور متصلہ اور منفصلہ میں لیس البتہ ہے۔ وسور الموجبۃ الجزئیۃ، موجبہ جزیہ کا سور ان دونوں میں قد یکون ہے، اور سالبہ جزیہ کا سور فیہما ان دونوں میں قد لا یکون ہے، اور حرف سلب کا داخل ہونا ہے علی سور الایجاب الکلی، ایجاب کلی کے سور پر۔ ولفظۃ لو و ان و اذا، اور لو، ان اور اذا کے لفظ فی الاتصال، اتصال میں، و اما و او فی الانفصال، اور اما اور او انفصال میں، تجیء فی الاہمال، آتے ہیں اہمال کے لیے۔ قضایا شرطیہ کے سور ذکر کیے۔ موجبہ کلیہ متصلہ کا سور متى، مہما اور کلما ہے، اور موجبہ کلیہ منفصلہ کا سور دائماً ہے۔ سالبہ کلیہ متصلہ و منفصلہ کا سور لیس البتہ ہے، اور موجبہ جزیہ متصلہ و منفصلہ کا سور قد یکون ہے، اور سالبہ جزیہ متصلہ و منفصلہ کا سور ایک تو قد لا یکون ہے، اور دوسرا ایجاب کلی، موجبہ کلیہ کے سور پر حرف سلب کو داخل کرنا ہے۔ اور قضیہ محملہ کے سوروں کی یہ تفصیل ہے کہ محملہ متصلہ میں سور لو، ان اور اذا ہیں، اور محملہ منفصلہ کے سور اما اور او ہیں۔ قضایا شرطیہ کے سور بیان کیے، چنانچہ موجبہ کلیہ متصلہ کا سور متى، مہما، کلما ہے۔ موجبہ کلیہ منفصلہ کا سور دائماً ہے۔ سالبہ کلیہ متصلہ و منفصلہ کا سور لیس البتہ ہے، اور موجبہ جزیہ متصلہ و منفصلہ کا سور قد یکون ہے، اور سالبہ جزیہ متصلہ و منفصلہ کا سور ایک تو قد لا یکون ہے، اور دوسرا موجبہ کلیہ کے سور پر حرف سلب مثلا لا کو داخل کرنا۔ اور محملہ کے سوروں کی تفصیل یہ ہے کہ محملہ متصلہ میں سور لو، ان اور اذا ہیں، اور محملہ منفصلہ کا سور اما اور او ہیں۔